السلام علیکم۔ ملک یونان، اسے گریس بھی کہا جاتا ہے۔ اسے قدیم اور جدید تہذیبوں کی حسین اماجگاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ سمندروں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ سمندر اور پہاڑ یونان کی معیشت سمیت اس ملک کی تاریخ اور تہذیب میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یونان کم و بیش 51,000 مربع میل کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک برطانیہ کے تقریباً برابر ہے۔ یونان ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہاں اس کے 3 اطراف میں سمندر ہیں اور ایک طرف خشکی، اور اس کی سرحدیں یوگوسلاویہ، بلغاریہ اور ترکی سے ملتی ہیں۔ سمندر کے کم و بیش 2000 چھوٹے بڑے جزائر یونان میں ہیں، اور بعض جزائر تو یونان سے دور ہیں اور ترکی کے قریب ہیں، لیکن ان پر یونان کا ہی قبضہ ہے۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز ہے، جو یورپ کی تاریخ میں اپنی ایک تاریخی اور تہذیبی شناخت رکھتا ہے۔ یہ شہر اپنے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ مملکت کی 1/3 آبادی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 25 مارچ یہاں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یونان جغرافیائی طور پر ایسی جگہ واقع ہے جہاں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے راستے باہم مل رہے ہیں۔ اسی لیے یہ سرزمین ماضی کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، اور عثمانی ترک باشندوں نے یونان کے اس محل وقوع کو اپنی حکومتوں کے وسعت کے لیے خوب استعمال کیا تھا، اور اس ملک کے ذریعے تینوں بر اعظموں کے علاقوں پر اپنا اقتدار طویل سے طویل تر کیا۔ شاید اسی وجہ سے آج کا یونان گزرے ہوئے 300 سالوں کی ثقافت کا امین ہے، اور اس کی زبان میں صدیوں کی تحقیق اور انسانی خوشبو رسی بچی ہے۔ یونان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یونان کا سرکاری نام ہیلن ریپبلک ہے۔ یونان افریقہ اور ایشیا دونوں کے قریب جنوب مشرق یورپ میں واقع ہے۔ 2011 میں یونان کی آبادی تقریباً 11 ملین تھی۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز ہے، جبکہ یہاں کے مزید بڑے شہروں میں کیسالونیکی، پیٹرس اور لیریسا جیسے شہر شامل ہیں۔ یونان میں تقریباً 2/3 لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی شہری علاقوں میں بسر کرتے ہیں۔ یونان کی سرکاری زبان گریک ہے، جو تقریباً 500 سال قبل از مسیح سے بولی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یورپ میں بولی جانے والی پرانی زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس زبان پر زمانے کے نشیب و فراز نے کم ہی اثرات ڈالے ہیں۔ یونان یورپین یونین کا رکن ہے اور یہاں کی کرنسی یورو ہے۔ یونان ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونان ایک عالمی سیاحتی ملک ہے۔ یہاں تقریباً 1 درجن سے زیادہ ایسے تاریخی مقامات موجود ہیں جو عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل ہیں۔ یونان میں ہزاروں جزیرے ہیں، جن میں سینٹرینی اور میکونوس جیسے خوبصورت جزائر بھی شامل ہیں۔ یونان یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بہت بڑے رقبے پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ یونان کا تقریباً 80% رقبہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، اور سب سے اونچے پہاڑ کی بلندی 9750 فٹ ہے۔ یونان سنگ مرمر کا گھر بھی ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت 7% سنگ مرمر یونان سے ہی پہنچ رہا ہے۔ یونان میں کوئی بھی شہری ووٹ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں ایسا قانون ہے جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اسے ہر حال میں ووٹ دینا ہی پڑتا ہے۔ یونان سیاحوں کے لیے کتنا اہم ملک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر سے ہر سال تقریباً 16.5 ملین سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ یونان یعنی گریس دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہاں آنے والے غیر ملکی سیاح بھی ہیں۔ یونان زیتون کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی سے جاری ہے۔ 1990 سے پہلے یونان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ترکی تھا۔ ان دونوں ملکوں میں کچھ علاقوں پر کئی سالوں تک تنازع رہا۔ یونان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ آثار قدیمہ کے عجائب گھر ہیں۔
اور فٹ بال یہاں کا قومی کھیل ہے۔ ایشیا اور یورپ سے ہر سال لاکھوں پرندے یونان کا رخ کرتے ہیں، جو یہاں پر سردیوں کا موسم گزارنے آتے ہیں۔ یونانی شہریوں کو ہر سال تقریباً 1 ماہ کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ تقریباً 10% یونانی بے روزگار ہیں۔ یونان کے پرچم میں 2 رنگ ہیں، سفید اور نیلا۔ نیلا رنگ یونان میں سمندر اور آسمان کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید آزادی کی جدوجہد کی علامت ہے۔ 1990 کے بعد مسلمانوں کی یونان میں آمد کثرت سے جاری ہے۔ 2006 میں یہاں مسلمانوں کو مساجد